یہ کہانی اس گاؤں کی ہے جہاں لوگ دن میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے لیکن رات کو الوداع کہنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ علی 7 سال بعد اپنے گاؤں چک رام پور واپس آیا تھا۔ بس جیسے ہی کچی سڑک پر رکی اسے پہلا احساس یہی ہوا کہ گاؤں خاموش ہے، ایسی خاموشی جو قدرتی نہیں لگتی بلکہ اکھڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہیں درخت، وہیں دکانیں، وہیں راستہ، مگر وہ شور نہیں جو گاؤں کی پہچان ہوتا ہے۔ اماں نے دروازہ کھولتے ہی علی کو اندر کھینچ لیا۔ بیٹا، اندھیرا ہونے والا ہے۔ اندھیرے ہونے سے پہلے آ گئے، اللہ کا شکر ہے۔ علی ہنسا۔ اماں، گاؤں ہے، کوئی جنگل تھوڑی۔ اماں نے دروازہ بند کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، یہ گاؤں رات کو اپنا نہیں رہتا۔ اسی رات علی کی آنکھ کھل گئی۔ کسی کی چیخنے کی آوازیں آئی تھی۔ ایک چیخ، بس ایک، ایسی چیخ جیسے کسی کا منہ اچانک بند کر دیا گیا ہو۔ صبح گلی کے آخری گھر کے دروازے کھلے تھے۔ اندر سب کچھ موجود تھا، چولہا، بستر، جوتے، مگر لوگ نہیں تھے۔ علی نے فوراً سلیم کو ڈھونڈا۔ سلیم اس کا بچپن کا دوست تھا لیکن اب اس کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی۔ سلیم نے دھیمی آواز سے کہا، 2 سال میں 17 لوگ رات کو غائب ہو چکے ہیں۔ علی نے پوچھا، لاشیں کہاں ہیں؟ سلیم نے سر ہلا دیا۔ نہ لاشیں، نہ قبر، نہ خون۔ گاؤں میں ایک وقت تھا، ہر رات اس وقت گاؤں کی گھڑی رک جاتی تھی۔ سلیم نے کہا، اگر کسی نے اس وقت تمہیں نام لے کر بلایا تو جواب مت دینا۔ علی نے اس رات جاگنے کا فیصلہ کیا۔ ہوا اچانک رک گئی، کتے بھونکنا بند ہو گئے، اور پھر اس نے سنا پاؤں گھسیٹنے کی آواز۔ کھڑکی سے دیکھا تو اس کا دل رک گیا۔ گلی میں لوگ کھڑے تھے، خاموش، آنکھیں بند، چہرہ بے جان، جیسے سوئے ہوئے ہوں، کھڑے کھڑے۔ اچانک ان سب نے ایک ساتھ آنکھیں کھول دیں اور ایک آواز میں بولے، علی، باہر آؤ۔ یہ آواز انسانی نہیں تھی، یہ آواز کنویں کے گہرائی سے آ رہی تھی۔ علی پیچھے ہٹا اور سلیم کے گھر کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر سلیم نہیں تھا، صرف ایک پرچی، کنویں کے پاس مت آنا، اگر آ گئے تو واپس نہیں جاؤ گے۔ کنواں گاؤں کے بیچوں بیچ تھا، پرانا، گہرا اور بدبودار۔ بوڑھے مولوی نے علی کو بتایا، برسوں پہلے اس کنویں کے پاس ایک پورا خاندان رات کو مار دیا گیا تھا۔ گاؤں والوں نے سچ چھپانے کے لیے لاشیں کنویں میں ڈال دیں۔ مولوی کی آواز ٹوٹ گئی، تب سے کنواں لوگ مانگتا ہے۔ آخری رات 1:33 پر دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر گاؤں کے سب غائب لوگ کھڑے تھے، سلیم بھی، مگر سلیم کی آنکھیں اب خالی تھیں۔ وہ بولا، ہم سو گئے تھے علی، تم مت سونا۔ علی نے کان بند کر لیے، آنکھیں بند کر لیں اور ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ کنویں سے چیخ آئی، ایک اور چاہیے۔ زمین کانپی، ہوا چیخی، اور پھر خاموشی۔ آج بھی چک رام پور نقشے پر موجود ہے، مگر اگر آپ کبھی رات 1:33 پر وہاں سے گزریں اور کنویں سے آواز آئے، اب تمہاری باری ہے، تو رکیے گا نہیں، پیچھے مڑے گا نہیں، اور جواب بھی کبھی مت دیجیے گا۔ صبح پولیس آئی، پورا گاؤں خالی تھا، صرف علی کنویں کے کنارے بیٹھا تھا۔ وہ بس ایک جملہ دہرا رہا تھا، میں نے جواب نہیں دیا، اس لیے میں رہ گیا۔ 3 سال گزر چکے تھے، گاؤں چک رام پور اب بھی نقشے پر موجود تھا، مگر وہاں رہنے والا کوئی نہیں تھا، صرف ایک شخص، علی۔ لوگ کہتے تھے وہ اب بھی زندہ ہے، مگر کبھی دن میں نہیں دکھائی دیا، بس رات کو۔
کنویں کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ احمد لاہور کا ایک نوجوان رپورٹر یہ سب سن کر وہاں پہنچا۔ اس کا مقصد تھا سچائی معلوم کرنا۔ وہ ایک کیمرہ، مائک اور ٹارچ لے کر رات میں گاؤں میں داخل ہوا۔ درختوں پر کوے نہیں بول رہے تھے، کتوں کی آوازیں بھی غائب تھیں، بس ہوا تھی اور مٹی کی سوندھی خوشبو کے نیچے چھپا خوف۔ رات 1 بجے احمد نے کنویں کے پاس کیمپ لگایا اور جیسے ہی 1:33 بجے گھڑی کی سوئیاں رک گئیں، پھر وہیں آواز، اب تمہاری باری ہے۔ احمد چونک کر پیچھے مڑا۔ اندھیرے میں ایک سایہ کھڑا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آواز بالکل علی کی تھی۔ احمد نے پوچھا، کون ہو تم؟ سایہ بولا، میں علی ہوں، مگر وہ نہیں جو تم ڈھونڈتے آئے ہو۔ علی کے چہرے پر روشنی پڑی، آنکھیں سفید تھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ علی نے کہا، سچ دیکھنا ہے تو میرے ساتھ آؤ، اور کنویں کے اندر اتر گیا۔ احمد ڈر کے باوجود اس کے پیچھے گیا۔ نیچے اندھیرا نہیں تھا، چمکتی مٹی تھی، اور اس مٹی کے نیچے ہزاروں ہاتھوں کے نشان۔ علی بولا، یہ وہ لوگ ہیں جو جواب دیتے ہیں۔ احمد کے کانوں میں سرگوشیاں ہونے لگیں، عورت، بچے، بوڑھوں کی آوازیں۔ ہم سو گئے تھے، ہم نے نام پکارا تھا، ہم وہاں نہیں جا سکے۔ ہر دیوار پر چہروں کے سائے تھے، چہرے جو حرکت کر رہے تھے، جیسے سانس لے رہے ہوں۔ علی نے دھیرے سے کہا، میں اس گاؤں کا پہلا زندہ آدمی تھا جس نے جواب نہیں دیا، اس لیے مجھے رکھ لیا گیا۔ رکھ لیا گیا؟ احمد نے پوچھا۔ علی مسکرایا، ہاں، اب میں ان کا دروازہ ہوں۔ تم نے سوال کیا نا، اب تم جواب دو۔ قبرستان کی طرف سے ایک زوردار چیخ اٹھی۔ احمد بھاگا، کیمرہ ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، علی نہیں تھا، بس کنویں سے ایک نئی آواز آئی، احمد باہر آؤ۔ اگلی صبح پولیس کو کیمرہ ملا، اس میں صرف 7 منٹ کی ریکارڈنگ تھی۔ 1:33 پر گھڑی رکی ہوئی تھی، پھر علی کی سرگوشی، اور آخر میں احمد کا چہرہ سفید آنکھوں کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ اب چک رامپور کے نقشے پر ایک نیا نام ہے، چک احمد پور، اور وہاں رات کے 1:33 پر 2 آوازیں آتی ہیں، ایک علی کی، ہم سو گئے تھے، اور دوسری احمد کی، اب تمہاری باری ہے۔